مائدہ۔ اگر پیچھے تسلسل اگر جوڑیں گے تو یوں تسلسل ہوگا، نبت ہوگا، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم یہودیوں کی طرح کام نہیں کریں گے کہ یہودیوں نے بچڑے کی عبادت کی، ہم بچڑوں کی عبادت نہیں کریں گے۔ ہم نصارہ کی طرح بھی نہیں کریں گے جنہوں نے آل عمران کی پوجا کی، ہم آل عمران کی بھی پوجا نہیں کریں گے بلکہ آل عمران کے رب کی پوجا کریں گے۔ اور پروردگار تیری توفیق سے یہ ممکن ہوا، ہم تیرے قرآن کو سن کر عورتوں کے حقوق بھی ادا کریں گے۔ میرے مولا اب تو ہم پر دسترخوان اتار دے، اب تو ہم پر کھانے اتار، جس طرح تو نے عیسیٰ پیغمبر پر کھانے اتارے تھے۔ یہ ربط ہے، یہ تسلسل ہے سورت کا کہ میرے مولا ہم تیرے بندے ہیں، تو اپنے بندوں پر عنایات کرتا ہے، رزق کے دروازے ہم پر بھی کیا کر دے، کھول دے۔ اور اس سورت میں دو مضمون بڑے خاص ہوں گے، ایک ہے نفی شرک فعلی اور ایک ہے نفی شرک اعتقادی۔ نفی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نفی انکار، نہیں ماننا۔ شرک شراکت، فعل کہتے ہیں عملاً، مثلا کسی نے لیا ہے مرغا، لیا ہے بکرا، لیے ہے گندم، لی ہے دودھ لیا ہے یا بھینس لی ہے، جا کے کسی دربار کے اوپر کسی بزرگ کے نام پہ چھوڑ کے کہتا ہے میں نے آج کے بعد اس سے فائدہ نہیں اٹھانا، یہ بزرگوں کے نام وقف ہے اور کوئی اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ شرک فعلی ہے۔ اس کی تردید اس صورت کے اندر آئے گی اور زور سے آئے گی۔ اور جو عقیدے میں شرک ہے کہ یہ اعتقاد رکھنا وہ مالک ساری مشکلات کو حل کرنے والا ہے، جو پیدا کرنے والا ہے وہ مشکلات کو جانتا بھی ہے اور مشکلات کو حل کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ مشرک یہ کہتے ہیں کہ بزرگ، پیر، پیغمبر، قبر والے، یہ بزرگ یہ ہماری مشکلات کو حل کر سکتے ہیں، ہم ان کے قبروں کے اوپر چادر چڑھاتے ہیں، نذرانے دیتے ہیں، یہ خوش ہو کے ہمارے کام کیا کرتے ہیں، کر دیتے ہیں۔ یہ اس کی بھی تردید آئے گی کہ یہ شرک اعتقادی ہے، نہ ہر ایک کی مشکلات کو حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی ہے۔ سورت کی ابتدا یوں ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اہل ایمان، جو عہد و پیمان تم نے کیے اپنے پروردگار کے ساتھ، او عالم ارواح میں جب پروردگار نے ساری ارواح سے، انبیاء کی ارواح، شہداء کی ارواح اور ہم
بنانے لگ جانا، قبر والوں کو شریک بنانے لگ جانا، یہ کام نہ کرنا، وعدے پورے کرنا۔ میں کیا کروں گا تم پر؟ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تم میرے وعدے پورے کرو، میں تمہارے لیے کیا کروں گا؟ جانوروں کو، چوپایوں کو تمہارے لیے حلال کر دوں گا۔ میں نے انہیں تمہارے لیے حلال کر دیا ہے، گائے بھی حلال ہے تمہارے لیے، بکرا بھی حلال ہے، اونٹ بھی حلال ہے، یہ حلال چیزیں میں نے تمہارے لیے بنائی ہیں۔ اب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اہل ایمان جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کی بے حرمتی نہ کیا کرو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کیا کرو۔ اور یاد رکھنا وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ، جو حرمت والے مہینے ہیں ان کی بھی بے حرمتی نہ کرنا۔ وَالْقَلَائِدَ، اور وہ حدیبی جو نظر و نیاز اللہ کے نام کی دی جاتی ہے، اور وہ جانور جن کے گلوں میں قلاتے باندھے جاتے ہیں ان کی بھی بے حرمتی نہ کرنا، لوٹ مار نہ کرنا، قتل عام نہ کرنا۔ وَلَا آمِینَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ، اور جو بیت اللہ کی طرف جانے والے حاجی ہیں ان کی بھی بے حرمتی نہ کرنا، کیونکہ یہ سب کی رضا اور مقصود کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ سارے کس تلاش میں ہیں؟ کہ اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضامندی کو تلاش کر رہے ہیں۔ اب تم نے دھیان کرنا، جو حلال چیزیں احرام کی حالت میں نے منع کی ہے، شکار نہیں کرنا، احرام کی حالت میں کسی جانور کو مارنا نہیں ہے، احرام کی حالت میں۔ اب سن لو وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام کھول دو، فارغ ہو جاؤ، اب شکار کرنا چاہتے ہو تو جو اللہ نے حلال کیے ہیں ان کا شکار تم کر سکتے ہو، پر دھیان کرنا کچھ چیزیں وہ ہیں جو میں رب نے حرام کی ہیں، انہیں حرام سمجھنا۔ کون سی میرے مولا؟ حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، مردار بھی حرام، خون بھی حرام، خنزیر کا گوشت بھی حرام، وما اہل لغیر اللہ بہ، ماں سے مراد عام ہے، دودھ، کھیر، مکھن، گھی، گندم، مٹھائیاں، بکرے چھترے، جو بھی غیر اللہ کے تقرب کے لیے دیے جائیں، خوشنودی کے لیے دیے جائیں، میں بابا جی کی قبر کے اوپر، مزار کے اوپر یہ بکرا دے رہا ہوں، یہ مٹھائیاں دے رہا ہوں، یہ فلاں دے رہا ہوں، بابا جی خوش ہوں گے اور میرے کیا ہو جائیں گے؟ کام کر دیں گے، وارے نیارے کر دیں گے۔ فرمایا یہ بھی حرام ہے۔ کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ مت آخدے پھرو اے دودھ کتوں حرام ہو گئے، اے تے حلال ہے، اے کھیر کتوں حرام ہو گئی ہے، اے فروٹ کتوں حرام ہو گیا ہے، یہ تے حلال ہے۔ ہاں، کس چیز نے حرام کیا ہے؟ جو غیر اللہ کی قربت لینے کے لیے حرام کلمہ بولا ہے، اس نے اسے کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا ہے۔ دیکھو نا، ریڑھی پہ جاتے ہو فروٹ خریدنے کے لیے، پیسے دے کے خریدو تو کیا ہے؟ حلال ہے۔ تے انجے انہوں گلا لا کے تے بولا چاچیے بچ پا لو،
حرام ہے ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹਰਾਮ نہیں ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ हाँ वो ताजिर वो बेच रहा है वो दे रहा है लोगों को अब वो क्या करता है उसने डंडी मारी हुई है 2 नंबर माल नीचे रखा हुआ है गाहक को ध्यान में लगाया हुआ है उसके सामने साफ माल तोला है साफ माल को रख दिया नीचे और नीचे गंदा उठा के रख दिया ऊपर جی ہاں अब ये तो लिखा हुआ है हराम में ریڑیاں لگی उसने जो अमल किया है वो क्या है वो हराम उसकी रोजी क्या हो चुकी है हराम हो गई है और फरमाया ध्यान करना वो भी वल मुनहनिकतु वल मौकूज़तु वल मुतरद्दियतु वन नतीहा और जो दम घुट के मर जाए या गिर के मर जाए या उसे सींग मार के कोई जानवर मार दे या उसे छड़ी मार दी जाए उससे मर जाए वो भी क्या है हराम है वमा कल सबो इल्ला मा ज़क्कैतुम और जिसे दरिंदा खा जाए फाड़ दे हाँ अगर तुमने ज़िबा कर लिया है उसे वो जिंदा था दरिंदे ने फाड़ा है उसे तुम पहुंच गए हो ऊपर वो भाग गया है और अब तो वो जिंदा है तुमने क्या पढ़ लिया उस पर तकदीर पढ़ लिया तो वो अब क्या है हलाल है अगर वो मर गया है तो फिर क्या है हराम है ये फरमाया और फरमाया ध्यान करना जागते में आया ये मसला है जरा نعرہ تکبیر वमा ज़ुबिहा अलन नुसब سبحان اللہ ہے کہ آپ نے سورہ مائدہ گھر پڑھی ہو ذرا دیکھیو جی ہاں ما ذبح علی النصب نصب کہتے ہیں وہ نشانیاں وہ آستانے جہاں غیر اللہ کی پوجا پاٹ ہوتی ہے اللہ اگر ہم اپنی زبان میں بولیں تو انہیں کہتے ہیں دربار اپنی زبان میں بولیں جو درباروں پہ جا کے آستانے دھیان سے سننا میری بات جو درباروں پہ جا کے بکرا لے کے چھترا لے کے وہاں پہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرے یہ بھی حرام ہے بے شک حرام کیوں میرے مولا اتنی سختی کیوں ہے فرمایا اس لیے لوگوں کو تو یہی پتہ ہے یہ بزرگوں کے تقرب کے لیے دے رہا ہے اس لیے شک آیا شبہ آیا میں رب نے کیا کہا ما ذبح علی النصب جو ذبح کیا جائے آستانوں کے اوپر وہ بھی کیا ہے حرام وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ تیروں سے فال نکالنا وہ کیا کرتے تھے ایک جانور لے لیا اب اس جانور کی بنا لی ڈھیریاں اے 3 ڈھیریاں اے 2 اے 1 ہوں کیتا بندے زیادہ نے 4 5 7 بندے نے فراڈ میں لوگ لاتے سن تیر لے کے نا وہ دے نال بن بن کے ناشا وہ لکھا ہونا سی سلاسا از 3 حصے ہاں کسی نے لکھے سن 2 حصے کسی کا 3 نکلا سی کوئی حصہ بھی کوئی وہ کئیاں نے ایک حصے نے کوئی دیتے ہیں وہ 3 لے کے کسا کرنا سی وہ کئیاں نے گاں دے پورے پیسے دیتے ہیں انہوں نے حصہ کوئی شے آندی ہوتی سی یہ کی کہتے ہیں جوا جوا یہی ہوتا ہے نا جی ہاں ایک نے لایا تے لے گیا سارے دے رسیدہ لے گیا اور دوسرے لاندے رہے تے انہوں نے لگ گئے جو یہی ہوتا ہے نا تا حرام کیتا ہے فرمایا سن لو میری بات یہ سارے مسائل میں نے بیان کر کے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون سبحان اللہ آج کے دن کافر نا امید ہو گئے مایوس
انا کو نہ ڈریو خیر اللہ دے پجاریاں کو نہ ڈریو قبراں پوجن والے کو نہ ڈریو کدے کو ڈریو بخشور میں اللہ کو ڈریو میری ذات ڈرنے لائق کیوں میرے مولا الیوم اکملت لکم دینکم سبحان اللہ سبحان اللہ آج دے دن میں تہاڈے واسطے دین کی کر دیتے ہیں مکمل کر دیتے ہیں واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا میں نے اپنی نعمت کو بھی تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو کیا کر لیا ہے میں نے پسند کر لیا ہے اب یہود و نصارہ پہ زجریں آ گئی ہیں کیونکہ وہ کیا کرتے تھے لوگوں کو سادہ عوام کو ورگلا کے نذرانے وصول کیا کرتے تھے شرینیاں وصول کیا کرتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ یہودی کہتے تھے وہ کیا قالت الیہود والنصارى عیسائی اور یہودی کیا کہتے تھے لوگوں کو ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے کیا ہیں محبوب ہیں رب ہم نبیوں کی اولاد ہیں ہم اللہ کے محبوب ہیں اللہ تعالی ہماری ٹال نہیں سکتا تے جنہوں نے ساڈا مقابلہ کیتا وہ بچڑ بھی نہیں لگے ہن رب نے آکھیا نہیں مسئلہ کھولو اے گل اے ہے کون نے آکھیا اے سماعون للکذب اقالون للسحت اے جھوٹ واسطے جاسوسیاں کردے نے اقالون للسحت تے تگڑا حرام کھاندے اقالون چھوٹا موٹا بھی نہیں کھاندے وہ تائیں دیکھے ہے نا اور جڑا تے بیٹھے ہوندے نے لاشاں دیاں لاشاں کہ قرآن آندا ہے اقالون للسحت اے تگڑے حرام خور غیر اللہ دی نظرہ کھا کھا کے انہاں دا حال اے ہویا گیا ہے فرمایا اے جے سارے جنہاں نے اللہ دے دین نو کی کیتے ہے بیچ دیتے ہیں انہاں تے لعنتاں دے پھٹکار پھر میرے رب نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ کفر کا فتوی لگایا آکھیا جی نہ آکھیا اللہ تین دے وچوں تیسرا وے تے یاد رکھ لو اے پکے کی نے تشدد نہیں ہو گیا ہے سختی نہیں آ گئی ہاں لوگ آدھے نے تسی اے سارا کافر ٹھوکی جاندے ہو اے ویکھو رب پہ آدا لقد ماضی ہوتے آ جائے قسم لے والے منو اپنے رب ہون دی قسم ہے اے پکے کافر دے جڑے آکھدے نے اللہ تین وچوں تیسرا ہے پکے کافر دے جڑے آکھدے نے ان اللہ هو المسیح ابن مریم اللہ تعالی او عیسیٰ ابن مریم اے اللہ وچوں نے اللہ انہاں وچوں ہے تے پکے کافر نے کفر دا فتوی بھی لایا انہاں دے اوتے نال ایک دلیل دیتی ہے وہ دلیل بڑی عجیب دیتی ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقہ کانا یاکلان الطعام عیسیٰ ابن مریم مل مسیح ابن مریم الا رسول مات الا دلال اثر کر دیتے ہیں عیسیٰ ابن مریم خدا نہیں صرف رسول نے قد خلت من قبله الرسل انہاں تو پہلے بھی پیغمبر جا چکے نے وامہ صدیقہ انہاں دی ماں بڑی پاک بات تے بڑی سچی عورت ہے مریم صدیقہ کانا یاکلان الطعام وہ دونوں کیا کرتے تھے
ظاہراً تے سمجھ جانا دیئے سانو دسان دی لوڑ کا دیئے میں بھی کھانا کھانا تسی بھی کھاندے ہو تے نبی ولی بھی کھاندے اللہ تعالیٰ نے بکری گل کرن دی لوڑ کا دی پہ گئی ہے کانا یا کلان انتعام یہ دو میں کھانا کھاندے سن عیسیٰ ابن مریم بھی تو انہاں دی والدہ مریم بھی ایک گل ذرا سمجھیے میرا رب یہ سمجھانا چاہتا ہے اور عیسیٰ ابن مریم کو الہ بنانے والوں اللہ کا بیٹا بنانے والوں تین میں سے تیسرا بنانے والوں حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے والوں متصرف و کارساز سمجھنے والوں اور دیکھو تو صحیح نا یہ دونوں اتنے محتاج ہیں یہ دونوں دانے کے محتاج ہیں جو دانے کا محتاج ہو وہ زمین کا محتاج ہوتا ہے جو زمین کا محتاج ہو وہ پانی کا محتاج ہوتا ہے جو پانی کا محتاج ہو وہ آسمانوں کا محتاج ہے جو آسمانوں کا محتاج ہے وہ موسموں کا بھی محتاج ہے گرمیوں کا بھی محتاج ہے سردیوں کا بھی محتاج ہے جو اتنا محتاج ہو وہ کبھی بھی الہ معبود نہیں ہو سکتا یہ میرا رب ثابت کرنا چاہتا ہے کانا یا کلان الطعام وہ دونوں کیا کرتے تھے کھانا کھایا کرتے تھے میرے پیغمبر مسئلہ چھپانا نہیں بلغ ما انزل الیک من ربک جو رب نے قرآن اتارا جو مسئلہ بیان کیا میرے پیغمبر کھول کے بیان کر تبلیغ کر لوگوں کو سنا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اگر مسئلے میں ماری ڈنڈی قرآن چھپا لیا تو پھر سن لیو ما بلغت رسالتا پھر منصب رسالت حق ادا نہیں ہویا تو پھر آنکھیں جنہاں قرآن سنے سبحان اللہ جنہاں قرآن سنے ذرا انہیں کا بھی حال دیکھ لو نا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ اور نجاشی دے دربار دے وچ جعفر طیار نے جا کے سورہ مریم پڑھیے تو پھر حال اے ہو گیا سی نجاشی جو نے درباری انہاں دیاں اکھاں وچوں اتھرو وگن لگ پئے کی سنیا سن نے قرآن سنیا سن نے قرآن سنیا اکھاں وچوں اتھرو شروع ہو گئے نے داڑیاں تر ہو گئیاں نے تے زبان کو کہنے لگے نے ربنا آمنا اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں فاکتبنا مع الشاہدین سانو بھی گواہ وچ کی کر لئیو شمار کر لئیو اسی نبی دی نبوت دی رسالت دی اسی بھی تصدیق تے کرنے ہاں سونا محمد سچا نبی آخری نبی ہے انہاں تو بعد کوئی نبی نہیں یہ مسلمان ہو گئے نے اے منظر بھی قرآن نے ذکر کیتے ہیں اینڈ اتے جا کے قرآن نے ایک منظر آخرت کا ذکر کر دیتے ہیں یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب یوم یجمع اللہ الرسل او جس دن اللہ پیغمبران کی کریں گے اکٹھا آدم تو لے کے آخری نبی تک سارے اکٹھے رب پوچھے گا ماذا اجبتم بھائی کی تسی جواب دیتے کہ دسو تہاڈی قوم نے تانوں منیا نہیں منیا تہاڈے باتوں کی کیتا تہاڈی قوم نے وہ جواب دین لگے جی قالوا لا علم لنا کیڑا بار ہے ستواں بار ہے سورہ مائدہ اینڈ دے جب لگی ہے مسلک سنان لگے ذرا دھیان دو
ضعیف ہے نا قرآن کی آیت ہاں قرآن پیش کی تلے آؤ تو کہڑا راوی ہے اتھے راویاں دی گل نہیں اتھے میرے رب دی کلام یہ شک و شبہ تو پاک ہے تے نہ منو جنہیں نہیں مننا پہنچا گے اتھے تے انشاءاللہ یقین نال کہنا تے میں آیت پڑھدا پیا یہ منظر انشاءاللہ اس دن کھل جان نبیوں دے سامنے حقیقتاں کھل جان گیا نبیوں دی یہ آواز لگ جائے گی پھر میرا رب پوچھے گا او عیسیٰ ابن مریم آنت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ عیسیٰ ابن مریم اتھے کھڑے ہو جاؤ ہلنا نہیں دے جواب دیو اس گل دا تسی لوکاں نوں آکھیا سی عیسائی کو پوجدے سن تساں آکھیا سی منو تے میری ماں دوواں الہ بنا لو مشکل کشا حاجت روا اے آکھیا سجے جواب آن لگیا ہے عیسیٰ علیہ السلام دا قال میرے مولا تیری ذات شریکاں تو پا کے میں عیسیٰ تے دی ماں بھی تیرے شریک نہیں حاجت روا تو کلا مشکل کشا تو کلا نظر و نیاز دے لائق تو کلا تے پکاراں دے لائق بھی تو کلا میرے مولا اسی تیرے شریک نہیں اگے منظر سارا چل رہا ہے اینڈ آ گیا سورت کا للہ ملک السماوات والارض سبحان اللہ میرا رب خلاصہ پیا کرتا جے ذرا غور کریو سورت شروع کتوں ہوئی سی یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود وعدے تو وعدے پورے کرو سورت اینڈ آیا ہے للہ ملک السماوات والارض اور ایک وعدہ ہے یہ ساری کائنات کے بادشاہی کے لیے للہ سپر پاور کون ہے ہاں سپر پاور کون ہے ایک اللہ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن او آسماناں تے زمیناں وچ جو کچھ بھی ہے سارا کدے کنٹرول وچ تے پھر حکم بھی کدے چلن گے تے پھر نظر و نیاز بھی کدے نہ دی دینی جے پھر عقیدہ بھی ستھرا تے صاف کدے نہ دا رکھنا جے اللہ دا کون ہے اللہ واللہ علی کل شیء قدیر او ہر چیز تے